نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو میں نے بولا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، منتر کیا ہے، کوئی بھی چیز کسی نے کھلائے ہیں، پلائے ہیں، یا گھر میں دفن کیا ہے، قبرستان میں دفن کیا ہے، کچھ بھی آپ کے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے ہر جگہ رکاوٹ ہے، نہ آپ کا کاروبار چلتا ہے، لڑائی جھگڑا گھر میں ہے، باہر بھی کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا اور گھر میں بھی دل نہیں لگتا، نہ نماز میں دل لگتا ہے، یعنی ہر جگہ آپ کے اوپر مصیبت ہے، عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی مختصر آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی کو اوپر کچھ جادو ہے، منتر ہے، کسی نے کچھ کھلایا پلائے ہیں، تو یہ نقش لکھ کر اور پینے کے بعد فوراً اگر اس کا پیٹ خراب ہو گیا تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر کچھ ہے، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور اس ویڈیو میں کچھ میں نے زیادہ ایڈ کیا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ کو اپنا غل یعنی اپنا چور معلوم ہو جائے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہاں پر دفن ہے وہ بھی بتائے گا۔ گھر میں کسی نے دفن کیا ہوا ہے، دفینہ ہے، یا قبرستان میں، یا کسی نے جلائے ہے، اور اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا فی سبیل اللہ۔ آپ سے ایک پیسہ بھی نہ خواہش ہے میرا اور نہ کوئی لالچ ہے، لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ اگر ہو سکے کہ کسی اور مسلمان کے کام یہ آئے تو ویڈیو کے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر لازمی کرے۔ اچھا، اب طریقہ کار سن لیجئے گا کہ اگر کسی نے کچھ آپ کے اوپر کیا ہے یا کہیں پر دفن ہے تو اس کو نکالنے کا بہت آسان اور ایزی طریقہ ہے۔ سونے سے پہلے آپ لوگوں نے کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی آخر، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورة الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ یہ صورت مبارک ہے، آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا تو آپ کو آسانی ہوگی، آپ اسکرین شاٹ لے بھی سکتے ہیں۔ پہلا آپ ایک دن یہ کر لے تو آپ کو خواب میں اپنا چور بھی معلوم ہوگا اور جگہ کا تعین بھی ہو جائے گا کہ یہ جگہ موجود ہے، کس نے کیا ہے، کس چیز کے لیے کیا ہے، ان کا کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے۔ بہت لوگ رزق تنگ کرتے ہیں، رزق کی بندش کرتے ہیں، رشتوں کی بندش کرتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے نا لوگ حرب استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ترقی پر جا رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے آپ کو ترقی اور کامیابی کے راہ پر چلا دیا ہے، تو زیادہ تر اپنے ہوتے ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ فلان آدمی کیوں آگے جا رہا ہے، میں پیچھے رہ جاؤں گا اور یہ آگے چلے جائے گا۔ اچھا،
تو زیادہ تر عورتیں یہ چیز کرتے ہیں اور اب نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ تعالی اگر پہلی رات آپ یہ عمل کرو گے تو پہلی رات ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا، پہلی نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، 7 دن، آخری 7 دن ان کا ٹارگٹ ہے کہ 7 دن تک آپ کو اپنا چوٹ بھی معلوم ہو جائے گا اور کہاں پر دفن ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ خود نکال سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے نکال دیا، نکالنے کے بعد کسی عامل، یعنی ایسا عامل جو سنت کے مطابق ہو، سنت میں برابر ہو، یہ نہیں کہ جو مطلب نماز کلمہ تک جن کو نہیں آتا ان کے پاس نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو تباہی کے راستے پہ چلا دے گا، ایمان آپ کا خراب کر دے گا۔ اچھا، اگر آپ خود سے یعنی عامل کے پاس نہیں جا رہے ہیں، عامل اور عالم ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی داغ ہوگا، سوئی ہوگے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے نکالنی ہے۔ نکالنے کے بعد اگر ان کے اندر تعویذ ہے تو تعویذ کو آپ لوگوں نے دریا، سمندر، کہیں پر آپ نے وہاں پر کھولنا ہے، اس سے پہلے نہیں، وہاں پر کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دریا، سمندر، پانی جو بھی ہوگا وہاں پر بہا لینا ہے، ایسے بہانا ہے کہ ان کا نام اور نشان تک نہ رہے۔ اچھا، پھر اس کا علاج کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ نقش مبارک ہے، اس کو آپ لوگوں نے 21 لکھنا ہے، 21 نقوش، یعنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس ترتیب سے، پھر یا اللہ یا اللہ، اس کے بعد یا محمد یا محمد یا محمد، ٹھیک ہے، آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد 21 دن تک آپ لوگوں نے اس کو پینا ہے اور یہی پانی پینا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پانی نہیں پینا ہے۔ اگر پانی کم پڑا تو اور ڈالتے جا اور ہر روز ایک آپ لوگوں نے اس کو ملا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی مضر اثرات ہوگی، جو بھی خبائث جنات ہوگا، مضر اثرات ہوگا، جو بھی اثر ہے آپ کے اوپر، تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے وہ چلی جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا صحت، اگر بیماری مبتلا ہے تو انشاءاللہ صحت یابی آپ کو ملے گی، کاروبار میں رکاوٹ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر جنات یا جادو منتر ٹونے وغیرہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل میرے بھائی لوگوں نے اپنا ایمان گوا بیٹھا ہے، ایمان کی ضرورت ان کو نہیں ہے، لیکن دوسرے کو خراب کرنا اور اپنا پیسہ ضائع کرنا۔ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حاسد کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا دشمن، یعنی جس سے یہ حسد کرتا ہے اپنا دشمن سمجھتا ہے، ان کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا دشمن ترقی کے راہ پر چل پڑے، وہ اوپر چلے جائے، سیڑھیاں چڑھتے جائے، اور یہ اس کو دیکھ کر برداشت نہ کرے، اور برداشت نہ کرنے کی صورت میں ان کا دل جلس جائے اور یہ موم بتی کی طرح ختم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ جل شانہ ہمیں قیامت صغریٰ تک حسد سے، بغض سے، کینے سے محفوظ رکھے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے کہ میری اپنی ذات کے اوپر قسم کھاتے ہیں کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہوگا اور کینہ مر گیا اور کینہ ساتھ لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی، جنت کی بو بھی ان کے اوپر حرام ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دونوں جہانوں میں ترقی، کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ایسے بنائے کہ ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے، نہ کہ نقصان پہنچانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔